اب التنبیہ عند تأخیر المشار الیہ بأوصاف علی انہ جدیر بما یرد بعدہ من اجلھا، یعنی اس میں اشارہ کے ذریعہ مستدل کو معرفہ اس وجہ سے دلایا جاتا ہے کہ مشار الیہ کے بعد کچھ اوصاف اس کے آئے ہیں۔ پہلے مشار الیہ کا ذکر ہو گیا، پھر مشار الیہ کے بعد اس کے کچھ اوصاف بیان کیے جائیں۔ ان اوصاف کے بیان کرنے کے بعد پھر اس میں اشارہ لایا جائے تاکہ اس بات پر تنبیہ ہو جائے کہ مشار الیہ ہے جو اس لائق ہوا ہے، یہ انہی اوصاف کی وجہ سے مشار الیہ ہے، اس لائق ہوا۔ کیا ترتیب ہوئی؟ یہ مشار الیہ کا ذکر پہلے کر دیا گیا، پھر اس کے بعد اس کے کچھ اوصاف کریمہ کا ذکر ہوا، ان اوصاف کے بعد پھر اس میں اشارہ لایا گیا، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ اس میں اشارہ کے بعد جو کچھ آ رہا ہے، یعنی جو اس کی خبر آ رہی ہے، مسند ہے انہی اوصاف کی وجہ سے اس کے لائق ہوا۔ سمجھ گئے ترتیب؟ نہیں سمجھ میں آئی ترتیب ابھی تک؟ کیا ترتیب ہوئی؟ کہ پہلے مشار الیہ کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد اوصاف اس کے اوصاف لائے گئے، ان اوصاف کے بعد پھر اس میں اشارہ لایا گیا، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ اس میں اشارہ کے بعد جو آ رہا ہے مستدل ہے اس کے جو لائق ہے کہ انہی اوصاف کی وجہ سے۔ سمجھ گئے؟ جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہدی للمتقین، یعنی قرآن کریم ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اب متقین کے اوصاف بیان کیے گئے، کیا کیا؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی بے دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تمہارے اوپر نازل ہوا اور جو تم سے پہلے نازل ہوا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ سارے اوصاف کن کے بتائے گئے؟ کن کے؟ متقین، یعنی جن متقیوں کے لیے ہدایت ہے وہ ان سارے اوصاف سے متصل، جو بے دیکھے ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں، قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں اور قرآن پاک سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں،
آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ سارے اوصاف ان کے بتائے گئے۔ اب اس کے بعد اس میں اشارہ لائے گیا کیا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یعنی ان اوصاف کے ذکر کرنے کے بعد اس میں اشارہ لایا گیا اولئک۔ تو اولئک کا اشارہ کدھر ہے؟ متقین کی طرف، متقین کی طرف، یعنی وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی کامیاب ہیں۔ تو اب اولئکا کے بعد یہاں پر ذکر ہوا کہ وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی کامیاب ہیں۔ اس کے جو وہ لائق ہیں متقین، یہ ان اوصاف کی وجہ سے جو اوصاف ان کے ذکر کیے گئے۔ کیا ذکر ہوئے ان کے اوصاف؟ غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہیں، اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں ان پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان اوصاف کی وجہ سے وہ اولئکا کے بعد جو مذکور ہو رہا ہے اس کے وہ لائق ہیں۔ سمجھ گئے؟ اب التنبیہ عند تعقیب المشار الیہ باوصاف علی انہ جدیر بما یرد بعدہ من اجلھا، یا مشار الیہ کے بعد کچھ اوصاف ذکر کرنے کے بعد اس بات پر تنبیہ کرنا ہو کہ مشار الیہ اس کے لائق ہے جو اس میں اشارہ کے بعد آئے گا من اجلھا، ان اوصاف کی وجہ سے مشار الیہ اس کے لائق ہے جو اس میں اشارہ کے بعد آئے گا من اجلھا، ان اوصاف کی وجہ سے۔ جیسے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، تو اولئک کے بعد یہاں پہ مذکور ہوا جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں وہی کامیاب ہیں۔ اس کے جو لائق وہ ہیں مشار الیہ جو اس کے لائق ہے یہ ان اوصاف کی وجہ سے جن اوصاف کا ذکر آ چکا ہے۔ سمجھ گئے بات؟ بات ختم ہوئی۔ تعریف المسند الیہ باللام، مسند الیہ کو معرب باللام لانا، و باللام لام کے ذریعہ اسے معرفہ لایا جاتا ہے۔ اس کے بھی مختلف دوائی اور اسباب، مثلا للاشارۃ الی معبود، یعنی کسی معبود کی طرف، یعنی جو متعین ہے اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ معبود کا معنی متعین، کسی متعین کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے لیس الذکر کالانثیٰ، یعنی مذکر مؤنث کی طرح نہیں۔ تو اب یہاں پر الذکر میں جو الف لام ہے یہ لام عہد کے لیے ہے، ایسے ہی الانثیٰ میں جو الف لام ہے یہ بھی عہد کے لیے۔ اور یہ تو پوری آیت، وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ
رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ یعنی یاد کرو جب کہ عمران کی بیوی نے کیا کہا کہ اے پروردگار میرے پیٹ میں جو ہے میں نے اسے تیرے لیے یعنی تیرے گھر کی خدمت کے لیے آزاد کر دیا۔ تو وہ کہ انہوں نے صراحتاً لڑکے کا ذکر نہیں کیا، لیکن ان کا مقصود یہ تھا کہ اے پروردگار مجھے تو کوئی لڑکا عطا کر جو تیرے گھر کی خدمت کرے، کیونکہ خانے خدا کی خدمت کرنا یہ مردوں کا کام۔ اس کے بعد پڑھیے فلما وضعتها فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى۔ یعنی جب ان کے بطن سے بچی پیدا ہوئی یعنی حضرت مریم پیدا ہوئی تو کیا عرض کیا انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے پروردگار میں نے تو لڑکی جنا، واللہ عالم بما وضعت، جبکہ انہوں نے جو جنا اللہ خوب جانتا کہ کیا جنا۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یعنی لڑکا لڑکی کی طرح سے نہیں، یعنی جو لڑکی تمہیں عطا ہوئی ہے اس لڑکی کی طرح سے وہ لڑکا نہیں ہو سکتا ہے جو تم نے طلب کیا۔ تو اب یہاں پر الف لام جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ عہد کے لیے۔ اے لیس الذی طلبت کلتی وہبت لہا، یعنی جو لڑکا اس نے طلب کیا یہ اس کی طرح سے نہیں ہو سکتا ہے جو میں نے اسے عطا کیا۔ او الی نفس الحقیقت، یا لام کے ذریعہ معرفہ اس لیے لاتے ہیں کہ نفس حقیقت کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ جیسے آپ کہیں الرجل خیر من المرأة، مرد عورت سے بہتر۔ کیا مطلب اس کا؟ مرد عورت سے بہتر۔ الرجل سے افراد مراد نہیں، کیونکہ سارے مرد ساری عورتوں سے تو بہتر نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ سارے مرد ساری عورتوں سے تو افضل نہیں ہے، تو کیا مطلب ہے یہاں؟ من جملہ جن سے رجل نوع رجل یہ نوع مراد سے افضل، تو یہاں افراد مراد نہیں بلکہ یہ لام برائے جنس، یعنی حقیقت رجل یہ حقیقت مرأة سے
یعنی نوع رجل یہ نوع مرا سے افضل ہے. افراد یہاں مراد نہیں، کیونکہ افراد کا اگر موازنہ کیا جائے تو بہت ساری عورتیں بہت سارے مردوں سے افضل ہیں. کیا ہے نا افضل؟ بہت ساری عورتیں بہت سارے مردوں سے افضل ہیں، ان سے بہتر ہیں. جیسے اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا ہے، وہ جو سرکار غوث پاک کے شان میں فرمایا ہے کیا، صحابیت پھر تابعیت مساج قادری منزل ہے یا غوث. اس کے بعد نہیں یاد ہے کسی کو، ہاں کسی کو. اور کبھی کسی ایک فرد کے لیے وہ آتا ہے، یعنی معرف باللام ایک فرد کے لیے آتا ہے اس اعتبار سے کہ وہ ذہن میں معہودہ اور متعین ہوتا ہے، یعنی خارج میں کوئی تائید نہیں ہوتی، بلکہ تائید صرف کہاں ہوتی ہے، ذہن میں ہوتی ہے. جسے الف لام عہد ذہنی کا کہتے ہیں. یہ خارج میں کوئی تائید نہیں ہے بلکہ یہ تعین کہاں ہے، ذہن. جیسے آپ نے ادخل السوق، مجھے بازار جانا ہے، مجھے کہاں جانا ہے، بازار جانا ہے. اب کون سے بازار جانا ہے، مبارک پور کے بازار کا بازار جانا ہے یا خیر آباد کا بازار جانا ہے، کہاں کا بازار جانا ہے. خارج میں کوئی تعین نہیں، یہ تعین کہاں ہے، ذہن میں. جیسے کہ آپ کہیں ادخل السوق، میں بازار جاؤں گا، حیث لا عہدہ، چنانچہ یہاں خارج میں کوئی عہد یعنی کوئی تعین نہیں ہے بلکہ یہ صرف ذہن میں ہے. تو چونکہ خارج میں کوئی تعین نہیں ہے اس لیے معنی کے لحاظ سے یہ نکرہ کی طرح ہے. وہاں لفظ معنی کا نکرہ ہے اور یہ معنی میں کس کی طرح ہے، نکرہ کی طرح ہے. وقد یفید الاستغراق، اور کبھی کبھی لام استغراق کا فائدہ دیتا ہے، جسے الف لام برائے استغراق کا کہا جاتا ہے. جیسے ان الانسان لفی خسر، تو الانسان میں الف لام یہ کس کا ہے، استغراق کا، کیونکہ آگے استثناء مذکور ہوا، والعصر ان الانسان لفی خسر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو استثناء یہ بتا رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر میں جو الف لام ہے یہ برائے استغراق. وہوا ضربان، اور استغراق کی دو قسمیں، استغراق حقیقی اور استغراق عرفی. استغراق حقیقی کا مطلب کہ حقیقت میں سارے افراد کا احاطہ، کہ کوئی بھی فرد اس سے باہر نہ ہو. اور کون سا استغراق ہے، استغراق حقیقی، کہ سارے افراد کا احاطہ ہو، سارے افراد کا حصر ہو، اس طور سے کہ کوئی بھی فرد اس میں سے نہ چھوٹے. اور استغراق عرفی کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے سارے افراد کا استغراق نہ ہو بلکہ عرف عام میں جتنے افراد سمجھے جائیں بس وہی افراد وہاں مراد ہیں. استغراق حقیقی کی مثال عالم الغیب والشہادہ. تو الغیب والشہادہ میں جو الف لام ہے یہ استغراق کا،
یعنی اللہ تعالی ہر غیب اور ہر شہادت کو جانتا ہے کہ اس کے علم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں، بلکہ اس کے علم میں ہر غیب و شہادت۔ تو یہ استغراق یہاں پر استغراق حقیقی اے کل غیب و شہادت، یعنی ہر غیب و شہادت کا وہ علم رکھتا ہے۔ و عرفی، اور استغراق عرفی، جیسے کہیں جمال امیر الساقہ، امیر نے سارے سوناروں کو اکٹھا کیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ساری دنیا کے سوناروں کو جمع کیا؟ مراد کیا ہے کہ اپنے شہر کے سارے سوناروں کو اکٹھا کیا، یا اپنی سلطنت کے سارے سوناروں کو اکٹھا کیا۔ اور عرفی، جیسے جمال امیر الساقہ، اے ساقۃ بلدہ او مملکتہ، یعنی اپنے شہر کے سوناروں کو اکٹھا کیا یا اپنی سلطنت کے سوناروں کو اکٹھا کیا۔ اب یہیں پر بولا جائے کہ سارے طلباء کو اکٹھا کیا، یا یہ کہا کہ سارے طلباء مسجد میں اکٹھا ہو جائیں، جمع ہو جائیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ساری دنیا کے طلباء، کیا مراد ہے؟ جامعہ اشرفیہ کے طلباء۔ وَإِسْتِغْرَاقُ الْمُفْرَدِ أَشْمَلُ، اب فرماتے ہیں کہ مفرد کا استغراق یہ استغراق جمع سے زیادہ عام ہوتا ہے۔ استغراق مفرد استغراق جمع سے زیادہ عام ہوتا ہے، یعنی اس میں شمولیت زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے ایک لفظ ہے لا رجل فی الدار، اور دوسرا لفظ ہے لا رجال فی الدار۔ تو اگر گھر میں ایک یا دو مرد ہیں تو لا رجل فی الدار کہنا کیا صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ اگر گھر میں ایک یا دو مرد ہیں تو لا رجل فی الدار کہ گھر میں کوئی مرد نہیں، یہ کہنا صحیح ہے؟ صحیح نہیں۔ لیکن لا رجال فی الدار کہنا صحیح ہے، کیونکہ لا رجال فی الدار میں جو نفی ہے وہ جمع کی نفی ہے۔ کس کی نفی ہے؟ جمع کی۔ لہذا گھر میں اگر ایک یا دو مرد ہوں تو لا رجال فی الدار کہنا صحیح، لیکن لا رجل فی الدار کہنا صحیح نہیں۔ تو یہاں پر جو استغراق ہے یہ استغراق نفی۔ کون سا استغراق ہے؟ استغراق نفی۔ تو فرمایا کہ استغراق المفرد، مفرد کا استغراق، اشمل، یہ زیادہ عام ہوتا ہے، یہ زیادہ کو شامل ہوتا ہے۔ بے دلیل صحت لا رجال فی الدار اذا کان فیہا رجل او رجلان دون لا رجلا، اس وجہ سے کہ لا رجال فی الدار کہنا صحیح ہے جبکہ گھر میں ایک مرد یا دو مرد، دون لا رجلا،
لا رجلا کہنا صحیح نہیں۔ اب ایک سوال کا جواب یہاں سے دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ استغراق مفرد یعنی مفرد کا استغراق یہ کہا مصنف، حالانکہ استغراق اور مفرد ہونا ان دونوں میں تنافی ہے، کیونکہ استغراق کا مطلب کیا ہے؟ عموم، سارے افراد کو شامل کرنا، سارے افراد کا احاطہ کرنا، اور مفرد وہ ہے جس کی دلالت ایک فرد کے لیے ہوتی ہے۔ تو استغراق اور مفرد یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ استغراق اور اسم کا مفرد ہونا ان دونوں میں کوئی تنافی نہیں، دونوں ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں، اس وجہ سے کہ کسی بھی لفظ مفرد پر جب حرف استغراق داخل ہوتا ہے تو اب وحدت کے معنی سے اس مفرد کو خالی کر دیا جاتا ہے۔ کسی بھی اسم مفرد پر جب حرف استغراق داخل ہوتا ہے تو اسے یعنی اس مفرد کو وحدت کے معنی سے خالی کر دیا جاتا ہے۔ جیسے لا رجل فی الدار، تو رجل یہاں پر گو کی مفرد ہے، لیکن جب اس پر حرف استغراق یعنی حرف نفی کو یہاں داخل کر دیا گیا تو رجل میں وحدت کا معنی نہیں رہ گیا، وحدت کے معنی سے اسے خالی کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ لا رجل فی الدار کا معنی کیا جاتا ہے کہ گھر میں کوئی مرد نہیں، یعنی سارے رجال سے وہاں پر نفی ہو جاتی ہے کہ گھر میں کوئی بھی مرد نہیں، لہذا استغراق اور افراد اسم یعنی اسم کا مفرد ہونا ان دونوں کے درمیان کوئی تنافی نہیں ہے، کیونکہ تنافی اس وقت لازم آتی جبکہ مفرد استغراق کے بعد یعنی حرف استغراق کے داخل ہونے کے بعد اپنے معنی وحدت پر باقی رہتا ہے، اور یہاں معنی وحدت سے جب اسے خالی کر دیا گیا تو اب دونوں کے درمیان کوئی تنافی نہیں رہ جاتی۔ ولا تنافیہ بین الاستغراق و افراد الاسم، اور استغراق اور اسم کا مفرد ہونا ان دونوں کے درمیان کوئی تنافی نہیں، لأن الحرف انما يدخل علیہ مجردا عن معنی الوحدۃ، اس لیے کہ حرف استغراق اسم مفرد پر اس حال میں داخل ہوتا ہے جبکہ اسے معنی وحدت سے خالی کر دیا جائے۔ وَلِأَنَّهُ بِمَعْنَى كُلِّ فَرْدٍ لَا مَجْمُوعِ الْأَفْرَاد، یہی وجہ اور اس وجہ سے بھی کہ وہ کل فردن کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی استغراق یہ کل فردن کے معنی میں ہوتا ہے، مجموعے افراد کے معنی میں نہیں ہوتا۔ استغراق کس معنی میں ہوتا ہے؟ کل فردن کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی ایک ہوتا ہے کل مجموعی اور ایک ہوتا ہے کل افرادی، کہہ لیجیے، کچھ لوگ افرادی بھی کہتے ہیں۔ تو کل مجموعی جس میں حکم پورے مجموعہ کے لیے ہوتا ہے، کس کے لیے ہوتا ہے؟ پورے مجموعہ کے لیے ہوتا ہے، کہ وہاں کسی ایک فرد پر وہ حکم لگانا صحیح نہیں ہوتا۔ وہ کل کون سا کل ہوتا ہے؟ کل مجموعی ہوتا ہے۔ جیسے کہا جائے جیسے کوئی ایک بڑی چٹان، پہاڑ کی چٹان، اب یہ کہا جائے کہ خامسہ گروپ بے کے تمام طلباء نے اس چٹان کو اٹھایا،
خامسہ گروپ بے کے تمام طلبہ نے، کل طلبہ نے، یہ کہا جائے کل طلبہ نے اس چٹان کو اٹھایا. جیسے کہا جائے حمل الصخرہ، حمل هذا الصخرہ کل من فی الصف الخامس، یعنی درجے خامسہ کے کل طلبہ نے یہ چٹان اٹھائی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں اتنے بڑے بڑے پہلوان ہیں کہ ایک ایک طالب علم کو چٹان اکیلے اٹھائی ہے. ہاں کیا مطلب اس کا؟ یہ سب نے مل کر چٹان اٹھائی. تو یہ حکم کس کے لیے ہے؟ کل فرد کے لیے نہیں ہے بلکہ مجموعہ کے لیے، کل مجموع کے لیے. سمجھ گئے؟ اور اسی طرح سے اور اس کے برخلاف اگر یہ کہا جائے کہ درجے خامسہ کے سارے طلبہ نے میدان میں دوڑ لگائی، تو اب یہاں یہ حکم مجموعے کے لیے ہے کہ ہر فرد کے لیے؟ ہر فرد کے لیے. تو یہ حکم کل فرد کے لیے. تو استغراق میں جو کل کا احاطہ ہوتا ہے وہ کل مجموع کے لیے نہیں بلکہ کل فرد کے لیے. اور جو کل فرد کے لیے حکم ہوتا ہے تو اب وہاں اس کے تحت مفرد بھی داخل ہے، لہذا دونوں کے درمیان کوئی تنافی نہیں. وَلِأَنَّهُ بِمَعْنَى كُلِّ فَرْدٍ، اور اس وجہ سے بھی وہ کل فرد کے معنی میں ہے، مجموعی افراد کے معنی میں نہیں. وَلِهَذَا امْتَنَعَ مَصْرُوفٌ بِنَعْتِ الْجَمْعِ، یہی وجہ ہے کہ جمع کے ذریعہ اس کی صفت نہیں لائی جاتی ہے. جمع کے ذریعہ اس کی صفت لانا ناجائز، محال ہے، بلکہ اس کی صفت مفرد ہی لائی جاتی ہے.